لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم نماز کے معنی، اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں آپ سے نفع مند علم کا اور ایسے عمل کا جو قبول ہو اور پاکیزہ رزق کا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے نماز کے معنی، نماز کے لغوی معنی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے لیے لفظ عربی میں جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے صلاح۔ جیسے نماز کے لیے بھی جب پکارا جاتا ہے اذان میں، اذان جب دی جاتی ہے تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ حی علی الصلاح، یعنی آؤ نماز کی طرف۔ تو صلاح کیا ہے؟ نماز۔ اور صلاح کے کیا معنی ہے؟ دعا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور دعا کسے فائدہ دیتی ہے؟ جو دعا مانگتا ہے، یعنی جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں تو شروع میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ہم شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر ہوتے، تو یہ دعا کیسے ہوئی؟ یہ دعا اس طرح سے ہوئی کہ جب ہم سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی عاجزی کا، ہم اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آپ ہر چیز سے پاک ہیں، آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں کیا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا مجھے سیدھا راستہ۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں بھی دعا ہوتی ہے جو سنت سے ہمیں ملتی ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تسبیحات پڑھنے کے بعد ہم وہاں پہ بھی دعا پڑھتے ہیں جو ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ اسی طرح جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی دعا پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے۔ تو یہ پوری کی پوری نماز کیا ہے؟ دعا ہی ہے ایک طرح سے، جس میں ہم اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آتی ہے نماز کے اصطلاحی معنی۔ تو نماز کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قولی اور فعلی عبادت، ٹھیک ہے، قولی اور فعلی عبادت جس میں ایکشن بھی شامل ہوتے ہیں۔ دعا تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں، جہاں لیٹے ہیں، جہاں چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ لیکن نماز کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں ویسے دعا مانگ سکتے ہیں، نہیں، آپ اس میں خاص ایکشن بھی شامل ہوتے ہیں جو ہمیں سنت سے ملتے ہیں، جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، کہ وہ خاص ایکشن کیا ہے جس ایکشن میں رہ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ دعا تو ہے اس کے معنی، لیکن خاص ایکشن بھی شامل ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں یا نہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہونٹ نہیں ہلا رہے اپنے، ٹھیک ہے، بس دل میں۔ تو نماز کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قولی اور فعلی، قولی بھی اور فعلی بھی، یعنی آپ کی زبان بھی ہلے گی اس میں، یعنی جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو آپ اس میں آپ کے ہونٹ بھی ہلے اور آپ کی زبان بھی ہلے، اور اس کے بعد عمل بھی آپ کا شامل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ کا قول میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک بزرگ تھے جن کا قول یہ ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور اس میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں،
اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو جب آپ کو بھی اللہ سے محبت ہوگی تو آپ بھی چاہیں گے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں. تو پھر اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی ہمیں 5 دفعہ اپنی طرف بلاتے ہیں نا ملاقات کے لیے، تو پھر خوشی خوشی جایا کرے کہ میں اپنے رب سے باتیں کرنے جا رہی ہوں. اور جب آپ کا دل کرے کہ میں اپنے رب کی باتیں سنوں، وہ کیا کہتا ہے مجھے، وہ کیا بتاتا ہے مجھے، تو پھر کیا کرنا ہوگا، پھر آپ نے قرآن پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ پوری نماز کو دیکھیں تو نماز کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے، اللہ اکبر. اور ختم کہاں ہوتی ہے نماز؟ تسلیم یعنی سلام سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے نماز کی فرضیت. نماز کی فرضیت پہ تو ویسے الحمدللہ بہت سی احادیث بھی ہمیں ملتی ہے، بہت سی قرآنی آیات بھی ہمیں ملتی ہیں، لیکن یہاں میں آپ کے سامنے صرف چند آیات اور چند احادیث رکھوں گی جس سے ہمیں نماز کی فرضیت کے بارے میں معلوم ہوگا. تو قرآن پاک کے بالکل شروع میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. تو ایمان کے بعد سب سے پہلا کرنے کا کام کیا بتایا گیا ہے؟ نماز قائم کرنا. ٹھیک ہے. تو نماز کی فرضیت کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہو جاتا ہے کہ نماز ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے. ایمان کے بعد، ایمان پہلے اور اس کے بعد ہے نماز. اسی طرح آیت نمبر سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہاں سے بھی ہمیں نماز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے نماز. اسی طرح حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو داؤد کی حدیث 430، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے آپ کی امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو ان کے وقتوں پر ان کی محافظت کرتے ہوئے میرے پاس آئے گا، یعنی نمازوں کی حفاظت کرے گا، 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. اور جس نے ان کی محافظت نہ کی، نمازوں کی حفاظت نہ کی، نمازوں کو نہ پڑھا، نمازوں کو ہلکا لیا، اس کو چھوڑ دیا یا دیر سے پڑھا، میرا اس سے کوئی وعدہ نہیں. تو پھر ہمیں یہاں سے بھی نماز کی فرضیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے، اور جو نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ہر چیز، ان کی شرائط، ان کی ہر چیز کو دیکھتا ہے نمازوں کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. اور جو نہیں کرے گا حفاظت، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے نماز کے معاملے میں بالکل بھی، نماز کے معاملے کو تو بالکل ہلکا سمجھنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چاہے آپ کو کچھ بھی کام ہو، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، نماز سب سے پہلے. نماز کو تو کسی حالت میں آپ نے نہیں چھوڑنا، چاہے کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی صحت کتنی بھی بگڑی بھی ہو، آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ رخصت بھی ملتی ہے ہمیں سنت سے کہ اگر آپ کی صحت بہت زیادہ خراب ہے تو آپ کیا کریں؟ کم از کم بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. اور اگر اتنی زیادہ حالت خراب ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کر نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. نماز تو پڑھنی ہے، نماز کسی حالت میں آپ نے نہیں چھوڑنی ہے. اگرچہ آپ کو بہت زیادہ ضروری کام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام بہت زیادہ ضروری، تو کم از کم وقت پر فرض نماز تو لازمی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جلدی میں نماز پڑھتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم بول کیا رہے ہیں، ہم کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ تھی نماز کی فرضیت پر کچھ آیات اور کچھ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ سرچ کرنے سے، ڈھونڈنے سے آپ کو بھی علم ہوگا کہ نماز کی فرضیت کے بارے میں آپ کو علم ہوگا، کیونکہ بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات ہمیں نماز کی فرضیت پر ملتی ہے. اس کے بعد آتی ہے نماز کی اہمیت. نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ضروری ہے، نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. سورۃ النور آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساری مخلوق کے لیے
مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں. ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ان کی عبادت کا طریقہ سکھا دیا ہے. پرندوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خود فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سکھا دیا کہ اس کی نماز کیا ہے، اس کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کس طرح سے اس نے پڑھنی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کرنی ہے، ہم نے نمازوں کو کن کن اوقات میں پڑھنا ہے. ہر ایک چیز آپ کو پتہ چل گئی ہے. ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا. ٹھیک ہے، نماز کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور جب ہم نماز کی اہمیت کو جان لیں گے نا تو انشاءاللہ نماز پڑھنے میں بھی آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں سے کہہ دیں. کتنا مطلب خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ ہم اپنے بندوں کو مخاطب کریں نا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں، میرے بندوں سے جو ان لوگوں میں سے ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے، مومن، کہ وہ نماز قائم کریں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام. مطلب کوئی دوستی، کوئی چیز، کوئی عمل کام نہیں آئے گا. جو آپ دنیا سے کر کے گئے ہوں گے وہی آپ کے کام آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہمیں، اس آیت سے بھی ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور بہت ہی خوبصورتی، بہت ہی پیار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ جو ایمان لے کر آئیں کہ وہ نماز قائم کریں. ٹھیک ہے، تو نماز کتنی زیادہ ضروری ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑ دیتے ہیں نا نماز، کہ میرے کپڑے خراب ہیں اور میری صحت ٹھیک نہیں ہے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میں یہ کام کر رہی ہوں، مجھے فلاں کام کرنا ہے، پہلے میں وہ کر لوں پھر میں نماز پڑھوں گی، پہلے میں یہ کام کر لوں، پہلے میں کپڑے دھو لوں، یا میں پہلے غسل کر لوں، یا پھر میں اپنے دوسرے کپڑے پہن لوں. کچھ بھی، کوئی بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کیا مطلب بہانے بھی بولیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا، تو بہانے تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ نے سارے کاموں کو چھوڑ دینا. اگر آپ کے کپڑے گندے ہیں تو دوسرے کپڑے پہن لیں. ٹھیک ہے، اور نماز پڑھیں، کیونکہ نماز ضروری ہے، یہی کام آنی ہے. اور سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہی ہونا ہے. اور اگر نماز ٹھیک نہیں ہو تو پھر باقی عمل کا کیا ہوگا. اسی طرح سے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، حدیث میں کہاں نماز کی اہمیت کا بتایا گیا. صحیح بخاری میں حدیث کا ریفرنس ہے 555. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، مینس کہ آنا جانا ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے، ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں. اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی کہ جمع ہو جاتے فرشتے اس وقت. پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندے کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا. وہ جواب دیتے کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ایک تو پہلے سے آپ کے فرشتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے فرشتے آتے ہیں، یعنی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے، فجر اور عصر میں. اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ سوئے ہوئے ہوں تو فرشتے جا کے کیا کہیں گے کہ تیرے بندے سوئے ہوئے تھے. تو جب آپ کا دل کرے نا سونے کا تو یہ سوچے کہ نہیں، ابھی تو فرشتے کا آنے کا وقت ہے، اور اگر میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوں گی اور میں سوئی بھی ہوں گی تو فرشتہ اللہ کے پاس جا کے کیا کہے گا
یہ کہے گا کہ اللہ آپ کا بندہ سویا ہوا تھا، میں گیا تب بھی سویا ہوا تھا، کیونکہ فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے یا اسی طرح سے. اور عصر کا ٹائم بھی ایسا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام وغیرہ سے فارغ ہو کر آتے ہیں گھر پر اور پھر کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور عصر کی نماز بھی گئی. ٹھیک ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت فرشتے جمع ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کس حال میں تھا، لیکن وہ پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے. کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ نمازی کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنی محتاجی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو نماز نہیں چھوڑنی، بالکل نہیں چھوڑنی. جب ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو چھوڑنے کی بات بنتی ہی نہیں. آپ نے لازمی ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. کسی نے پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی اول وقت پر نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، کیونکہ اللہ نے وقت کے ساتھ نماز فرض کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے وقت پر نماز پڑھنے کا کہ باقی کام بھی آپ کے نا وقت پر ہوتے جاتے ہیں. سارے کام آپ کے ہو جائیں گے وقت پر، آپ کو علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو روزانہ ہو، تسلسل سے ہو، مسلسل ہو، چھوٹے نہ. اور ہم سب سے زیادہ روزانہ کام کون سا کرتے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں؟ نماز، فرض نماز. ٹھیک ہے، جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ نمازیں کبھی بھی چھوڑنی چاہیے، روزانہ آپ نے پڑھنی ہے، تو اس پر بھی آپ کو انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، جو کام آپ روزانہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے. ایک تو یہ کہ نماز کا ثواب، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی سوچ سکتے کہ میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے روزانہ نماز پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور کبھی چھوڑ نہیں رہی ہوں، وقت پر پڑھ رہی ہوں. تو آپ اگر نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جن کاموں کو لے کر آپ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا کہ یہ کام ہوتے نہیں ہیں، وقت پر نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ وہ کام بھی کیا ہوتے جائیں گے، وقت پر ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو علم نہیں ہو سکے گا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کرنا ہے کہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں نماز کے اور بھی فائدے پتہ چلتے ہیں کہ نماز آپ کے تمام بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے. وہ بوجھ جو گناہوں کی وجہ سے ہماری روح پر آ جاتے ہیں، ان بوجھوں کو بھی کیا کرتی ہے؟ ہلکا کر دیتی ہے. سلسلہ احادیث کی ایک حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں. جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ وضو کے اوپر بھی حدیث آتی ہے کہ جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں. جب انسان منہ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس سے منہ سے کیے ہوئے گناہ، کانوں سے کیے ہوئے گناہ اور آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. یعنی کہ انسان آہستہ آہستہ گناہوں سے پاک ہوتا جاتا ہے، اس کے گناہوں کا بوجھ اس پر سے اترتا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ کی روح پر گناہوں کا بوجھ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے سکونی اور دل کا مطمئن نہیں ہونا، سکون نہیں ملنا. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا بوجھ اس وجہ سے آتا. الحمدللہ، تو اب آپ لوگ جب نماز پڑھیں گے تو ان تینوں چیزوں کا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ نماز کے معنی کیا ہے، نماز کے اصطلاحی معنی کیا ہے، نماز کی فرضیت اور نماز کی اہمیت، کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور میں کیوں نماز پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور جب آپ کو جواب مل جائے گا تو آپ کی نماز انشاءاللہ خود بخود بہتر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. تو دوبارہ سے میں وہی بات کہوں گی کہ نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ جن کاموں کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں وہ بھی ہوتے چلے جائیں گے خود بخود، اور اللہ پر بھروسہ اور توکل اور بڑھ جائے گا آپ کا انشاءاللہ. یہیں تک رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.